بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ، مجلس کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے۔ دور بیٹھنے کے بعد جن کو ٹیک کی ضرورت ہے وہ پیچھے بیٹھے رہیں، جن کو ٹیک کی ضرورت نہیں وہ آگے آ جائیں۔ مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، متفرق نہ ہو، منتشر نہ ہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ اس جمعہ سے مستقل کوشش اس بات کی جائے گی کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر، چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے انشاءاللہ۔ ہر جمعہ مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں اس سلسلے کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما، اور ہم جس مقصد کی خاطر یعنی تعلیم اور تعلم کی مقصد کی خاطر اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ العالمین تو اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ سورہ مائدہ کی تفسیر انشاءاللہ شروع کرنی ہے۔ تفسیر شروع کرنے سے قبل میں دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو سننا، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت ہی مقدس عمل ہے اور بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کو بہت ہی اہم بنا کر کے پیش کیا اور اس کے بڑے فضائل ذکر کیے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ہم سب قرآن کریم سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ تھے اور صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کہا کہ ایکم یحب ان یغدو الی وادی بطحان او الی العقیق فیأتی بناقتین کوماوین من غیر اسم ولا قطع رحم۔ تم میں سے کون شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ڈیلی صبح، ہر صبح وہ یہاں سے یعنی شہر مدینہ سے وادی بطحان کی طرف جائے یا وادی عقیق کی طرف جائے۔ وادی عقیق یا وادی بطحان یہ مدینہ ہی میں ہے اب تو، لیکن پہلے مدینہ سے خارج اور باہر سمجھے جاتے تھے۔ خاص طور پر وادی عقیق جو ہے وہ تو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو ہے اسلامک یونیورسٹی، اس میں بھی داخل ہے وہ وادی عقیق۔ وہ میقات سے شروع ہو کر کے جوف تک جاتی ہے۔ ابھی جو بارش ہوئی ہے مدینہ میں، اس بارش کے موقع پر وہ پوری وادی بھر گئی پانی سے، اور ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں جاتا، جلدی وہ وادی بھرتی نہیں، وہ سوکھی وادی رہتی، اس کو وادی عقیق کہا جاتا ہے۔ تو وہ مدینہ سے خارج وہ تصور کی جاتی ہے، لیکن مدینہ کے اندر ہے، شہر کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے یہاں صفہ میں بیٹھ کر کے آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ڈیلی صبح وادی عقیق کی طرف جائے، وادی بطحان کی طرف جائے، اور وہاں سے 2 موٹے اور تازے اونٹ لے کر کے آئے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جو اونٹ لے کر کے آئے گا من غیر اسم ولا قطع رحم، گناہ نہ ہو اور نہ ہی کسی رشتہ داری کو توڑنے کی چیز اس کے یہاں پائی جائے، یعنی چوری کر کے نہ لائے اور نہ ہی کسی کو ناراض کر کے لائے، بلکہ جائے اور وہاں اس کو اونٹ مل جائے اور وہ لے کر کے آ جائے۔ کیا کوئی شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے؟ اب بیچارے اصحاب صفہ غریب، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ وادی عقیق جائیں یا وادی بطحان جائیں جہاں پر اونٹوں کی مارکیٹ لگ رہی ہو، اور وہاں سے ڈیلی صبح 2 اونٹ خرید کر کے لے آئے۔ تو اچھے اچھے مالداروں کے بس کی بھی بات نہیں، عام صحابہ کرام کے بس کی بات کہاں رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلنا نحب، ہم سب کی خواہش تو ہے لیکن ہم یہ کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدل یا اس سے بھی بہتر چیز لوگوں کو بتائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے فیعلم یا فیتعلم او یقرأ آیۃ او آیتین من القرآن الکریم، کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، خیر لہ من ناقۃ،
تو ان دو آیتوں کا سیکھنا یہ 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، 3 آیتیں اگر سیکھ کے جاتا ہے تو 3 اونٹوں سے بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ مِنْ أَرْبَعٍ، اگر 4 آیتیں سیکھ کر کے جاتا ہے تو 4 اونٹوں سے بہتر ہے۔ وَأَعْدَادُهُنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی آیتیں سیکھو گے اتنے اونٹوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بہتر کام ہوگا۔ لہذا ہم جس عمل کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، اگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہ بھی آئے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہ بھی آیا پھر بھی الحمدللہ یہ فضل ہم کو حاصل ہونے والا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ عمل صالح ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہترین عمل ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو قرآن کریم کے سیکھنے کی فضیلت کے تعلق سے تھی۔ دوسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ بے راہنوی دیکھی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تفسیریں کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں جو الحمدللہ اہل ہیں، اس کے لائق ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں جو کسی بھی طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کے اہل نہیں ہیں۔ وہ قرآن کریم کو اپنے من سے سمجھ رہے ہیں، اپنے ذہن سے اور اپنی رائے سے سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور وہ کلام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو نازل ہوتے صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، ان سے سیکھا۔ لہذا قرآن کریم کو سب سے بہتر اگر کوئی جان سکتا ہے تو وہ سب سے پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام، پھر اس کے بعد ان کے شاگردان۔ لہذا اگر قرآن کریم ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں اسی طریقے پر سمجھنا پڑے گا جیسا صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جیسا تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے سمجھا ہے۔ آج کل کے لوگ بہت زیادہ بے راہنوی کے شکار ہیں قرآن کریم کے سمجھنے کے تعلق سے، اور یہاں پر جو لوگ بھی قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں ان لوگوں کے یہاں ایک بڑا شبہہ ہے، اور یہ شبہہ بھی اس بات کو بتلاتا ہے کہ ان کو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ شبہہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کریم آسان ہے اور ہر کوئی قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کو وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں جو سورہ قمر میں بار بار دہرائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت کو پیش کر کے دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کریم مکمل آسان ہے، لہذا آپ ترجمہ اٹھاؤ اور آپ پڑھتے چلے جاؤ، آپ کو عربی آئے نہ آئے، آپ کو تفسیر کے بارے میں کچھ علم ہو یا نہ ہو، اصول تفسیر سے واقفیت ہو یا نہ ہو، آپ ترجمہ اٹھا لو اور ترجمہ اٹھا کر کے آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ اس آیت سے اس چیز کا استدلال کرنا کہ قرآن کریم مکمل آسان ہے اور کوئی بھی شخص کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، وہ قرآن کریم کو مکمل طور پر صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے، یہ اس آیت کے منشا کے خلاف ہے۔ آیت کا مفہوم ہی نہیں ہے، آیت کا یہ مقصود ہی نہیں۔ اسی لیے دیکھیں ان آیتوں کو بھی سمجھنے کے لیے اہل علم کی ضرورت ہے، ان کے پاس آپ کو جانا ہے جو صحیح علم رکھتے ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، جو صحابہ اور تابعین وغیرہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کے لفظ پر ہی غور کر لیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے، قرآن کریم کے آیات کی تفسیر کے لیے اصول تفسیر میں جو سب سے بڑی شرط ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر کرنے والا عربی زبان سے واقف ہو۔ عربی زبان سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ قرآن کریم کی تفسیر نہ کریں، برائے مہربانی آپ رکھ دیں۔ آج کل ہمارے یہاں تراجم کی کثرت ہے، ٹھیک ہے، ترجمے اچھی چیز ہے، ان ترجموں سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن صرف ترجمہ پڑھنا، وہ صرف ترجمہ پڑھ کر کے آپ قرآن کریم نہیں سمجھ سکتے۔ صرف ترجمہ پڑھ کر کے تو RSS والے جہاد کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں نا، صرف ترجمہ پڑھا ہے انہوں نے، تفسیر نہیں پڑھی۔ اگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ آیت کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے، کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے، تو وہ کبھی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے۔ صرف ترجمہ پڑھ کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی اور غیر مسلموں میں سے بھی۔ اور آج کل ہمارے یہاں ایک فتنہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کا بھی چلا ہوا ہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ دلچسپی بھی لیتے ہیں ان چیزوں میں، ورڈ ٹو ورڈ، ورڈ بائی ورڈ، یعنی ایک لفظ کو آپ ایک لفظ کے ذریعے سے آپ ترجمہ سیکھیے۔ اگر آپ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنا سیکھ بھی گئے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اگر ورڈ بائی ورڈ اگر کوئی ترجمہ سیکھ رہا ہے، اس لیے سیکھ رہا ہے کہ وہ عربی زبان جاننا چاہتا ہے، تو عربی زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلی کتاب قرآن کریم نہیں ہے۔
عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ ابتدائی کتابیں لے کر کے آئیے، منہاج العربیہ پڑھیے، دروس اللغۃ العربیہ پڑھیے، النحو الواضح پڑھیے، پھر قرآن کریم کی طرف آئیے۔ لیکن اگر آپ ورڈ بائی ورڈ جو ترجمہ جو سیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے، خواتین کے محفلوں میں یہ کام کر رہی ہیں، مردوں کی محفلوں میں یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کو کر کے یا اس میں شامل ہو کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر سمجھنی ضروری ہے۔ آیت جو میں نے پیش کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا، کس کے لیے؟ مکمل سمجھنے کے لیے، ایسا نہیں، للذکر، نصیحت کے لیے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، واقعی قرآن کریم اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی کہہ دیا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن کریم میں رہنمائی ہے۔ اگر آپ صحیح راستہ معلوم کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ مکمل قرآن آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو ایسا نہیں۔ خود قرآن کریم اس بات کی تردید کر رہا ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، خود قرآن کریم نے اس کی تردید کی۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ بڑے حصے کیا ہیں اللہ نے خود فرمایا، سنیں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس کے بعد 2 حصے کیے جا رہے ہیں قرآن کریم کے۔ پہلا حصہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن کریم کا جو پہلا حصہ ہے وہ محکم آیتیں ہیں، محکم آیتیں، اور یہی اصلی کتاب ہے۔ محکم آیتوں سے مراد کیا ہے؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ محکم آیتوں سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں حلال، حرام، اوامر، نواہی، یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ محکم آیتوں سے مراد اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ اب نماز کی پابندی کرنے کے لیے آپ کو کوئی تفسیر نہیں چاہیے، نماز کی پابندی کرو، سب کو معلوم ہے نماز کیا ہے اور اس کی پابندی کیسے کرنی۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم موجود ہے، آپ زکوٰۃ دو۔ وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ بھی چیزیں سمجھ میں آنے والی۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، یہ آیتیں محکمات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے۔ اصل قرآن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو یہی ہے، کیونکہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو حلال، حرام، اوامر، نواہی، فرائض، واجبات، یہ جو چیزیں ہیں یہی اصل کتاب ہیں، اور یہ پہلا حصہ ہے، اس کو کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ کر کے بھی اس کو سمجھ لیں۔ لیکن دوسرا حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کریم کا دوسرا حصہ ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ اب متشابہات میں کون سی آیتیں ہیں؟ جن کا معنی انسان کے لیے جلدی واضح نہیں ہو سکتا، ترجمہ کچھ ہوگا لیکن مفہوم کچھ ہوگا، اور ان متشابہات کی مثالوں میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں اہل علم نے۔ مثال کے طور پر حروف مقطعات، حروف مقطعات متشابہات میں سے، جیسے الف لام میم، حامیم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، طا ہا یا سین، یہ سب الگ الگ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ان کا معنی کیا، فائدہ کیا ہے، فائدہ معلوم ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے مشرکین کو کہ اگر تم بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، تو تمہارے پاس بھی یہ حروف ہیں، حروف ابجد، یہ الفابیٹس، حروف تہجی، اگر بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت کے دعوے ہیں، تم انہی حروف کو استعمال کر کے قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کر کے دکھا دو۔ ان حروف مقطعات کا فائدہ یہ ہے، لیکن الف لام میم کا معنی کیا ہے نہیں معلوم۔ ہمارے یہاں بہت سارے بچوں کے نام طٰہٰ رکھتے ہیں، یاسین رکھتے ہیں، مشہور کیا ہے کہ طٰہٰ اور یاسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ کون سی حدیث میں ہے؟ کہاں نبی علیہ السلام نے ایسا کہا کہ طٰہٰ آپ کا نام ہے؟ آپ علیہ السلام نے کچھ نام اپنے بتائے، کہا کہ میں محمد ہوں، احمد ہوں، عاقب ہوں، عاشر ہوں، ان لی اسماء، صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن اس میں طٰہٰ یاسین تو نہیں ہے۔ طٰہٰ یاسین تو حروف مقطعات میں سے، طٰہٰ میں طا الگ ہے، ہا الگ ہے، یہ دونوں مل کر کے کوئی مرکب حرف نہیں ہے۔ یاسین میں یا الگ ہے، سین الگ ہے، یہ مقطع ہے، یہ مرکب نہیں ہے۔ تو اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف اس کے علم کو سپرد کرے۔ اسی طرح سے متشابہات کی مثالوں میں سے اہل علم نے اسماء و صفات کی چیزیں ذکر کی ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چہرہ ثابت کیا. اسی طرح اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ میں ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ہاتھ کیا ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ید سے مراد ہاتھ ہے اور حقیقی ہاتھ ہے. کیفیت کیا ہے اللہ رب العالمین کو معلوم. وجہ سے مراد چہرہ ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہم نہیں جانتے. لیکن ان چیزوں میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اس لیے یہ چیزیں بعض لوگوں کے لیے متشابہات میں سے بن گئی. تو اب اس طرح کی آیتیں اور بھی بہت ساری اس طرح کی آیتیں جن کا تعلق حروف مقطعات یا اسماء و صفات کی آیتوں سے نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پر اچھے مفسرین حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا کریں. تو اب ایسی تفسیروں میں اگر انسان پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور متشابہات کے بارے میں منہج بتایا گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری رہتی ہے نا، کجی، یعنی جو فتنہ پرداز لوگ ہوتے ہیں، فتین لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو نماز روزہ کرتے دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ فتنہ ہوتا رہے، علمی طور پر ہو یا عبادت کے طور پر کچھ نہ کچھ ہو. جن کے دلوں میں بھی ایسی کجی رہتی ہے، ایسی بیماری رہتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ قرآن کریم میں جو متشابہات ہیں نا انہی کے پیچھے جائیں گے، انہی کے چکر میں پڑیں گے. جیسے آپ دیکھو نا تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی بہترین ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح سے بنو امیہ یا بنو عباسیہ کے بہترین واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جس شخص کے دل میں کجی ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ وہیں پر جائے گا گھوم پھر کر کے امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ پر، اسی کو چھیڑے گا، اسی پر بات کرے گا. جیسے مکھی ہوتی نا وہ کہاں بیٹھتی؟ گندگی پر. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گندگی کی تلاش میں رہتے ہیں، گندگی پر ہی بیٹھتے. بھائی سیرت بھی ہے نا، آپ اس کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ اور سیرت کے واقعات اور صحابہ کرام جو بنو امیہ کے زمانے میں تھے، جو تابعین بنو امیہ بنو عباسیہ کے زمانے میں تھے، ان کے بہترین واقعات ہیں، بہترین اسلام ہے ان کی جانب سے جو آ رہا ہے. آپ اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان لوگوں کے دلوں میں کجی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرتے ہیں. فتین ہے یہ لوگ، فتنہ پردازی کرنا چاہتے ہیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور قرآن کریم کی آیتوں کی غلط تعبیر کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، حالانکہ اس آیت کی صحیح تفسیر کو اللہ اور علم میں پختہ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. اللہ جانتا ہے، اور علم میں جو پختہ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین الراسخون استعمال کیا، ورنہ آج کل تو ہر شخص علم کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ علم رکھنے والا نہیں، بلکہ علم میں جو مضبوط ہے نا وہ اس کو جانتا ہے، صحیح طور پر سمجھتا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، اور الراسخون فی العلم ہے وہ اس کی تفسیر کو بھی جانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس پر بھی ہے. کل من عند ربنا، محکم آیت ہو متشابہ آیت ہو، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے. وما يذكر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت کون حاصل کرے گا؟ ان باتوں سے عقل والے نصیحت حاصل کریں. اس آیت کو پیش کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پیش کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ سامنے رکھ کر کے آپ مکمل قرآن سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی عقل یا آپ کی تفسیر سب سے بہتر ہوگی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے آپ کو تفسیر سیکھنی بھی نہیں چاہیے، بلکہ صرف ترجمہ پڑھ کر کے بھی، یعنی صرف قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. آپ ترجمہ کے ساتھ تھوڑی تفسیر پڑھیں، احسن البیان نہیں اٹھانے، صرف ترجمہ مت پڑھے گا. اسی طرح اسی وجہ سے بعض اہل علم سے اس مسئلے پر بات ہوئی تو وہ بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کہ صرف ترجمے والا قرآن شائع نہ کیا جائے، صرف ترجمے والا قرآن نہ چھاپا جائے. ترجمہ کے ساتھ ساتھ کچھ مختصر تفسیر ضرور ہو، ورنہ اگر آپ صرف ترجمہ چھاپ دیں گے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ مشرکین کو جہاں پکڑو وہاں پر مارو، پکڑو ان کو مارو. جو ترجمہ پڑھے گا وہ بندہ کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا کہ دیکھو کاٹنے مارنے کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم کے اندر. اس کو نہیں پتا کہ یہ کب کی بات ہے، یہ کس غزوے کی مناسبت سے ہو رہی ہے، کیوں مشرکین کو ایسا کہا جا رہا ہے. ایسا اس کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ خود کہے گا کہ واقعی قرآن کریم کی کچھ آیات پر 24-26 آیتیں جو بھی ہم ان پر بین لگا دینا چاہیے. یہ ترجمہ صرف ترجمہ پڑھنے کی غلطی ہے. اس لیے صرف تفسیر ہی انسان کو پڑھنی چاہیے ترجمہ کے ساتھ. اور قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے نہیں منع کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کریم کا مطالعہ اہل علم کی رہنمائی میں کیجیے، آپ اکیلے مت کیجیے. کوئی بھی اشکال، کوئی بھی شبہ آتا ہے، اپنی جانب سے اس کا حل نکالنے سے پہلے آپ علماء سے رابطہ کریے کہ مجھے ایسا ڈاؤٹ آ رہا ہے، اس آیت کا یہ مفہوم میں سمجھ رہا ہوں، صحیح ہے نہیں صحیح ہے. اہل علم اس کی اصلاح کر دیں گے.
اگر آپ نے صحیح سمجھا ہوگا آپ کی تائید کریں گے، غلط سمجھا ہوگا آپ کو صحیح کریں گے، وہ یعنی آپ نے غلط سمجھا۔ دوسری آیت میں ایسا ہے۔ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا جو کل میں نے ذکر کیا تھا اس کے آخری میں یہی ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان محکم اور متشابہ آیتوں کے درمیان فرق نہیں کرے گا تو خارجی ہو جائے گا، کبھی رافضی ہو جائے گا، کیونکہ خوارج ان کے یہاں شبہ کیا تھا، وہ بھی قرآن کریم کو دھڑا دھڑ دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، آیتیں نکال کے پیش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے یہاں سب سے بڑی آیت کیا تھی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اب وہ کافر ہے، اس کی تفصیل ہے اہل علم کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کوئی حاکم ہے اور حاکم نے کوئی بھی بات، چھوٹی سے چھوٹی بات قرآن کریم کے خلاف کہہ دی، حدیث کے خلاف کری، کافر۔ اب اس کے تخت کو الٹنا واجب ہو گیا، اس کے خلاف لڑنا واجب ہو گیا، اس کے خلاف بغاوت کرنا واجب ہو گیا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، کوئی انسان فیصل نہیں بن سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ کے چلے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ کر کے چلے گئے، دونوں کی طرف نہیں رہے۔ اس لیے وہ لوگ کیا تھے، خوارج جو تھے وہ تابعین میں سے تھے، تابعین میں سے تھے، یعنی اگر وہ لوگ صحیح رہتے ان کو تابعین کہا جاتا، کیونکہ وہ صحابہ کرام سے ملاقات کیے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کو کوئی تابعین نہیں بولتا، ان کو خارجی بولتے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے منہج پر نہیں تھے۔ جو صحابہ کرام کے منہج پر نہیں رہے گا وہ ہزار مرتبہ کسی صحابی سے ملاقات کرنے کو تابعین نہیں ہو سکتا۔ خوارج خوارج ہی رہیں گے، روافض روافض ہی رہیں گے، چاہے وہ کسی زمانے میں رہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں بہت محتاط ہونا ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ جو سورت میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ سورہ مائدہ کی، آج ایک آیت کی تفسیر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ مائدہ کی تفسیر کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، بعض بھائیوں کی جانب سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ وغیرہ کی تفسیر کے حوالے سے بھی بات آئی تھی، تو میں نے اس لیے سورہ مائدہ کا انتخاب کیا کیونکہ عام طور پر تفسیر کا پروگرام شروع ہوتا ہے، چاہے مسجد میں شروع ہو چاہے کہیں بھی شروع ہو، اور ابتدا سے شروعات کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ، پھر کبھی کبھار کسی نہ کسی وجہ سے وہ تفسیر رک جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ نہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جم کر کے سنے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، ان کو صحیح طور پر یاد ہے، اچھا یاد ہے۔ سورہ بقرہ کی بھی تفسیر عام طور پر سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہاں تک پھر آگے تک نہیں پہنچ پاتے، درست بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا تھوڑا 20 سے ہم شروعات کرتے ہیں، اور 20 سے شروعات کرنے کے لیے میں نے سورہ مائدہ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک مدنی سورت ہے، اور مدنی سورت ہونے کے ساتھ ساتھ احکام والی سورت ہے، اس میں زیادہ احکام ہیں جس میں ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم ایک سوشل لائف ہم گزار رہے ہیں، سوشل لائف میں بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تعلیم اس کے سلسلے میں کیا ہے یہ ہمیں سورہ مائدہ کی تلاوت سے اور سورہ مائدہ کی تفسیر سے معلوم ہوگا۔ آئیے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا جو پہلی آیت ہے اس کی میں تلاوت کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کی میں مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مطالعہ کرنے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے، اگر آپ کے موبائل میں کوئی ٹرانسلیشن ہے قرآن کریم تو آپ اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کا ذہن بھی لگا رہے اور آپ اس میں سمجھ پائیں گے صحیح طور پر کہ واقعی قرآن کریم میں کیا کہا جا رہا ہے، کیسے کہا جا رہا ہے، کس آرڈر میں، کس ترتیب میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مصحف ہے یہاں پر یا تفسیر ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، موبائل میں ہے تو وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن ہو یا اردو میں ترجمہ ہو، کچھ بھی ہو آپ اس کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، اس سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو سورت ہے یہ مدنی سورت ہے اور 120 آیتیں اس سورت کے اندر ہے۔ سورت ہے بڑی لمبی لیکن آیتیں بڑی لمبی لمبی ہیں، اس وجہ سے صرف اور صرف 120 آیتیں اس سورت کے اندر ہے۔ اس سورت کا جو نام ہے سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کے نام سے یہ سورت صحابہ کرام کے ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مشہور تھی۔ مائدہ اس سورت کا نام کیوں پڑا؟ المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، جو آپ سفرہ بچھاتے ہیں دسترخوان، اس کو المائدہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورت کے اخیر میں قصۃ المائدہ ہے، مائدہ کا قصہ ہے۔ وہ قصہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اللہ رب العالمین آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں، اور ہم اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور وہ ہمارے لیے بعد میں چل کر کے فخر کا ذریعہ بن جائے،
اور ہمارے لیے علامت اور نشانی بن جائے۔ حدیثہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اس بارے میں کہا، پہلے تو کہا کہ آپ لوگ اللہ سے ڈرو اور اس طرح کا مطالبہ نہ کرو، کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین سے معجزات کا مطالبہ صحیح نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کا اصرار رہا تو اللہ رب العالمین سے حدیثہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں نازل تو کر دوں گا، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، لیکن تم میں سے جو شخص اس کے بعد اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی سزا دے گا، ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ویسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہو۔ تو یہ جو قصہ ہے یہ قصہ المائدہ ہے، اور اس سورت میں اسی قصے کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ اسے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کھانے پینے کی باتیں زیادہ ہوں گی۔ حلال اور حرام کا تذکرہ ہے شروع میں، لیکن کھانے پینے کی باتیں زیادہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کیسے کھائیں کیا کھائیں، وہ طریقے نہیں۔ مائدہ وہ دسترخوان ہے جو حدیثہ علیہ السلام کے قصے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا ہے سورۃ العقود، اور بھی مختلف نام ہے۔ سورۃ العقود، عقود کا معنی ہوتا ہے وعدے، چونکہ پہلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو، تو اس مناسبت سے بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہا۔ اسی طرح سے اس کے ناموں میں سے ایک نام سورہ منقذہ بھی ہے۔ منقذہ کا معنی ہوتا ہے بچانے والی سورت۔ یہ سورت ایسی ہے جس نے حلال اور حرام کے مسائل کو بہت واضح طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اہل کتاب کی باتیں بھی اس میں ذکر ہیں، شرک اور کفر کی باتیں بھی ذکر ہیں۔ انسان اگر ان کو اچھے طور پر سمجھے گا تو وہ اپنی دنیا کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے اس سورت کو سورۃ الاخیار بھی کہا ہے۔ اخیار یعنی اچھے لوگوں کی سورت۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اہل کتاب کے بالمقابل، مشرکین کے بالمقابل، مشرکین کے جو زمانے جاہلیت میں جو عقیدے تھے جانوروں کو لے کر کے، اس کے خلاف اہل ایمان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ الاخیار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراۃ السبع، کہ مجھے توریت کی جگہ پر 7 سورتیں دی گئیں، اور 7 سورتوں سے مراد السبع الطوال، 7 لمبی صورتیں، اور یہ 7 لمبی صورتیں سورہ بقرہ سے شروع ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 6 ہو گئی، اور 7ویں جو ہے وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں ملا کر کے۔ بعض علم نے صرف سورہ انفال کا ذکر کیا ہے، بعض نے سورہ توبہ کا ذکر کیا ہے، لیکن صحیح ہے کہ دونوں کو ملا دیا جائے، کیونکہ پہلے کے یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض صحابہ کرام ان دونوں صورتوں کو ایک سمجھا کرتے تھے، تو ان صورتوں کو السبع الطوال کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی فضیلت کیا بیان فرمائی کہ یہ توریت کی جگہ میں مجھے دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ یا المئون، کہ مجھے زبور کی جگہ پر، جو زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کی جگہ پر مجھے مئین صورتیں دی گئی۔ مئین ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو صورتیں 100 یا 100 سے زائد آیتوں پر مشتمل ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا کہ مئین ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو سورہ یونس سے لے کر کے سورہ قاف تک ہے، یعنی سورہ قاف سے پہلے تک، یعنی سورہ حجرات اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور مجھے انجیل کی جگہ پر مثانی عطا کیے گئے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب ہے، تو انجیل کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو مثانی عطا کیا۔ اور مثانی کی تفسیر میں بعض اہل علم نے یہ کہا کہ مثانی سے مراد مکمل قرآن ہے، اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ مثانی سے مراد صرف سورہ فاتحہ ہے، یعنی پورے انجیل کو ایک طرف رکھ دو، سورہ فاتحہ ایک طرف رکھ دو، برابر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، اور مجھے مفصل صورتوں سے فضیلت عطا کی گئی ہے، یعنی ایسی صورتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ اور مفصل صورتیں، مفصل ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں فصل بہت زیادہ ہے، فصل اس وجہ سے زیادہ چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ یہ صورتیں سورہ قاف سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ ناس تک چلتی ہیں، اور ان صورتوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، طوال، مفصل
اوساط مفصل، قصار مفصل. بہرحال تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر السبع الطیبان 7 لمبی سورتوں کی فضیلت بیان کی، اور انہی لمبی سورتوں میں سے ایک کیا ہے؟ سورہ مائدہ بھی ہے. اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان سورتوں کو مجھے زبور کی جگہ پر عطا کیا ہے. یہ جو سورت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول کے مطابق یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر ابن بلکہ صحیح بخاری سے مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کو مخاطب کیا، اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ هل قرأت المائدہ، کیا آپ نے سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فإنها آخر سورۃ نزل، یہ سورہ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے. اور اس کے بعد فرمایا فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوا وما وجدتم فيها من حرام فحرموا. سورہ مائدہ میں جس کو تم نے حلال پایا اس کو حلال سمجھو کیونکہ آخری سورت ہے، اور جس کو تم نے حرام پایا اس کو تم حرام سمجھو، یعنی اس میں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ یہ آخری سورت ہے، لیکن اس رائے سے بعض صحابہ کرام نے اختلاف کیا. مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور ان کی روایت صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اسی طرح سے ایک قول اور بھی ملتا ہے، وہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی سورت سورہ توبہ ہے. اب یہ صحابہ کرام کے درمیان آپسی اختلاف ہے اس چیز کو لے کر کے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے ان اختلافات کا حل یہ بتایا کہ ان اختلافات کا یہ جواب دیا جائے گا کہ جس کا جو علم تھا اس نے اپنے علم کے مطابق بتا دیا، کوئی حرج نہیں. حرج کیوں ہوتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہوتے اور صحابہ کرام ایک الگ بات کہہ رہے ہیں. جب صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے بعض اہل علم جیسے محمد ابو شہبہ ہیں، ایک ان کی کتاب ہے المدخل لدراست القرآن الکریم، انہوں نے اس میں اس چیز کو راجح قرار دیا ہے کہ سورہ نصر جو ہے وہی سب سے آخری سورت ہے، یعنی مکمل سورت نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت سورہ نصر ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ سورہ نصر جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر 12 ذی الحجہ کو، ایام تشریق میں سے جو دوسرا دن ہے 12 ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین نے سورہ نصر نازل فرمائی. اور ذی الحجہ میں آپ علیہ السلام تھے، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی تھی. تو اتنی کم مدت ہے، تو لہذا مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے جو سورت ہے وہ سورہ نصر ہے. ہاں ایسا ممکن ہے کہ سورہ مائدہ کی کچھ آیت آخر میں نازل ہوئی ہو، جیسا کہ آیت نمبر 3 کا جو آخری ٹکڑا آئے گا انشاءاللہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخری آیت ہے قرآن کریم میں. تو اس مناسبت سے آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ کی سورت کا کچھ حصہ یا ایک آیت وہ آخر میں نازل ہونے والی. تو اگر سورتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی مکمل سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہو وہ سورہ نصر ہی، اور یہی صحیح قول ہے، یہی راجح قول ہے. بہرحال یہ سورہ مائدہ اس میں حلال اور حرام کا تذکرہ ہے. اس کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے اس سورت کا بوجھ اتنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے وہ سواری بھی آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اور بلکہ اس کی مزید تفسیر اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، ان کی روایت مسند احمد میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ مائدہ نازل ہو رہی تھی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے لگام پکڑی ہوئی، اور وہ اونٹنی کا حال یہ تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس اونٹنی کا جو بازو ہے وہ کٹ کر کے گر جائے. اس طرح سے آواز ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو بڑی شدید ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری میں اس کو تشبیہ دی گئی ہے مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح. گھنٹی کی آواز ٹن 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 جو کان میں اگر آئے کتنی زیادہ کوفت ہوتی ہے، انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس سے کہیں زیادہ سخت نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کی کیفیت ہوا کرتی تھی. اور کچھ وحی
نزول کے اعتبار سے، شدت کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی، کچھ ہلکی ہوتی تھی اور کچھ بہت زیادہ شدید ہوا کرتی تھی۔ سورہ مائدہ جب نازل ہوئی ہے تو سورہ مائدہ کے اندر وہ شدت پائی جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ سورہ مائدہ کے سلسلے میں ابتدائی کچھ باتیں تھی سورہ مائدہ کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورت کی جو ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے، اور اس سورت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے، اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورہ نساء، اس کی ابتدا کس سے ہے؟ یا ایھا الناس سے۔ یا ایھا الناس اس میں عام لوگوں کو خطاب ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے اور ان کے ذریعے سے پورے انسانیت کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد چند ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جس کا ہر ایک انسان مخاطب ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا یا ایھا الناس سے کی۔ اور یہاں پر اس سورت کی ابتدا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی، خاص ہم لوگوں کو خطاب۔ اور اس سورت کو اختیار کرنے کی جو وجوہات ہیں میرے نزدیک، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورت کی ابتدا ہی ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ انشاءاللہ اہل ایمان میں سے ہیں، لہذا ہمیں وہ چیزیں پڑھنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے خاص ہمارے لیے کہی، خاص ہمارے لیے کہ اے مومنو تمہیں کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے۔ یہ جو خطاب ہے اپنے آپ میں بہت ہی دلچسپ خطاب ہے اور بہت ہی تواضع بھرا خطاب ہے، محبت اور رحمت والا خطاب ہے۔ اے ایمان والو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایمان یہ بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار، اسی پر ہماری کامیابی موقوف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایمان تم لے کر کے جاؤ گے تو آخرت میں کامیاب ہوگے، ایمان لے کر کے نہیں جاؤ گے، پوری دنیا بھر کے سونا دینے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کو تیار ہو جاؤ گے، کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم صفت سے ہم سب کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے۔ اور اس کتاب میں جو نرمی ہے، جو لطافت ہے، اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اعہد الیہ، آپ مجھے وصیت کیجیے، آپ مجھے نصیحت کریں۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنوا سنو، جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی جا رہی ہو اور وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہو، جب بھی سنو فرعیھا سمعا، پوری کان اپنی جو ہے اپنے پورے کان کو اس کی طرف لگا دو، پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌ يَنْهَى عَنْهُ، کیونکہ وہ بات یا تو بڑے خیر کی بات ہوگی جس کا اللہ رب العالمین آپ کو ہم کو حکم دے رہا ہے، یا تو وہ بات شر کی، برائی کی بات ہوگی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو منع کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ لہذا پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور یہ نصیحت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سب کو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا سنیں، معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے کہا کیا ہے یہاں، کیونکہ وہ خطاب ہم سے، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود کو پورا کرو، پورا کیا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد یعقد، عقدن کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، رسی باندھنا، گانٹھ باندھنا، اس کو عقد کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عقود کو پورا کرنے کو کہا۔ عقود سے مراد عہود ہے، عہود، وعدے۔ اب وعدے جتنے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ہر قسم کے وعدے ہمیں پورا کرنا ہے۔ یہ دیکھیے سوشل لائف کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ سوشل لائف کیسی رہتی ہے؟ سوشل لائف وعدوں پر ہی منحصر رہتی ہے۔ میرا آپ سے کچھ وعدہ ہے، آپ کا مجھ سے کچھ وعدہ ہے، مجھے آپ سے کچھ لینا ہے، آپ کو مجھ سے کچھ لینا، اسی پر ڈیپینڈنٹ رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین وہیں سے اس کی ابتدا ہے کہ آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ کامیاب اسی وقت ہوگی جب آپ وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ جو عقود ہیں، ان عقود سے مراد اللہ رب العالمین کے عہد ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ما احل اللہ وما حرم، اللہ رب العالمین نے جو حلال قرار دیا جن چیزوں کو حرام قرار دیا، وما فرض وما حد فی القرآن کلہ، اور پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو چیز فرض کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود بیان کیے، تمام چیزوں کو تم پورا کرو، تمام چیزوں کو، فلا تغدروا ولا تنقضوا، اور ان وعدوں کو کبھی بھی مت توڑو۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ نے ان وعدوں کو تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عقود ہیں نا وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو وعدہ ہے العہد مع اللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ، عہد اللہ، ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ ہم اللہ کو ہی رب مانیں گے،
اللہ کو ہی الہ مانیں گے، اللہ کو ہی معبود مانیں گے، لہذا اسی پر ہمیں قائم رہنا، یہ پہلا عہد ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو عہد ہے عہد الحلف، اگر کسی چیز پر ہم لوگ متفق ہو جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، تو اس پر بھی ہمیں قائم رہنا ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلف الفضول ہوئی تھی، زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ اب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں وہ چیز ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ذکر کیا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ ہوا تھا، یعنی جو مظلوم ہے ہم اس کو ظالم سے اس کا بدلہ دلائیں گے، کوئی شخص کسی پر ظلم نہیں کر پائے گا، اس چیز پر لوگ متفق ہوئے تھے، قریش اور چند قبائل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ وہاں پر حاضر تھا، اور مجھے وہ اتنا محبوب ہے کہ اگر کوئی سرخ اونٹ بھی دے اس کے بدلے تو مجھے وہ چیز محبوب نہیں ہوئی۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر آج کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے میں خود وہاں پر جا کر کے شریک ہو جاؤں گا، اور میں پسند کروں گا کہ اس طرح کے معاہدے میں شریک رہوں۔ کوئی بھی متفق علیہ جو فیصلہ ہے قوم کی بھلائی کے لیے، قوم کی اچھائی کے لیے، اس وعدے کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دوسرا وعدہ ہے۔ تیسرا جو وعدہ ہے عقد البیع، خرید و فروخت آپ کرتے ہیں، ڈیل آپ کرتے ہیں، اس پر بھی عقد ہوتی ہے، اس پر بھی آپ مفاہمت کرتے ہیں، دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے پر بھی آپ قائم ہیں۔ پیسوں کی وجہ سے آپ زیادہ پیسہ لینے کے چکر میں، لالچ کی وجہ سے آپ کوئی بیع توڑ دیں اور کسی کو آپ دھوکہ دے دیں، یہ چیز آپ کے یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے عقد النکاح، اگر نکاح آپ نے کیا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ کیونکہ تم نے عورتوں کو اللہ رب العالمین کی امانت میں لیا ہے، اللہ رب العالمین کی امانت ہیں عورتیں تمہارے پاس، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ رب العالمین کے کلمے یعنی اللہ کی بات کی وجہ سے تم نے حلال کیا ہو۔ لہذا جو عقد النکاح ہے اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، عورت کو بھی باقی رکھنا ہے، مرد کو بھی باقی رکھنا ہے، اللہ یہ کہ خلع اور طلاق تک مسئلہ بعد میں پہنچے، لیکن اس کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اس پر باقی رہیں۔ اور پانچواں عقد وہی ہے جو نکاح کے بعد تعلق رکھتا ہے عقد الطلاق، اگر طلاق کے مسائل آ رہے ہیں تو اس پر بھی ہمیں قائم رہنا ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ ہے عقد الیمین، قسم، اگر آپ نے قسم کھایا ہے اور وہ قسم صحیح ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس پر باقی رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ نے تفصیلات بیان کی، یعنی مراد کیا ہے کہ جتنے بھی وعدے ہیں ان وعدوں پر آپ قائم ہیں۔ حیدرآباد میں یہ تفسیر ہو رہی ہے، اس لیے حیدرآباد کے تناظر میں میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں مجھے سب سے زیادہ وعدہ خلافی دیکھنے میں آتی ہے، بہت زیادہ۔ آپ سے ایک شخص ابھی وعدہ کرے گا اور اگلے سیکنڈ میں وعدہ خلافی کر جائے گا۔ یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں یہاں پر زیادہ ہے، ہر جگہ ہے لیکن میں نے یہاں پر زیادہ دیکھی، اور یہ دینداروں کے درمیان بہت زیادہ دیکھا۔ ایک چیز کا وعدہ ہوتا ہے لیکن اس وعدے پر قائم نہیں رہتے۔ وعدہ کرنا اور وعدے کی خلاف ورزی کر جانا کس کی نشانی ہے؟ سب جانتے ہیں، منافقین کی نشانی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا منافقین کی 3 نشانی ہے، اس میں سے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو کبھی بھی اس کو پورا نہیں کرتا۔ اور ہمارے یہاں شاید وعدہ خلافی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ پر میں نے جو غور کیا، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ منہ پر صاف بولنے والے نہیں، ہم لوگ منہ پر صاف نہیں بولتے۔ صاف بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی اگر آپ سے کوئی چیز نہیں ہونے والی، آپ سامنے منع کر دیجئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کل کوئی شخص آپ کو کہیں پر بلا رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر آ جائیے، آپ سے مجھے کام ہے، آپ کل مشغول ہیں، نہیں آ سکتے، پھر بھی ہمارے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں نا کہ سامنے والے کی عزت رکھنے کی خاطر انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ بولتے ہوئے بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا، پھر بھی انشاءاللہ کیوں بول رہا ہے؟ وہ انکار کرنا نہیں چاہتا، یہ اس کا فہم ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے کہ آپ سامنے والے کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، لیکن آپ یہ جو سامنے والے کو جو تھوڑی تکلیف نہیں پہنچا رہے نا، اس سے بڑی تکلیف آپ وعدہ خلافی کر کے پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا، بیچارہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے، اب وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، آپ کا انتظار کر رہا، فون کر رہا، ابھی نہیں کر رہا ہوں، بس قریب پہنچ گیا 2 منٹ، حالانکہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی بستر میں بھی لیٹا ہوا ہوگا۔ یہ جھوٹ اور یہ وعدہ خلافی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں اسٹریٹ فارورڈ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں بہت زیادہ واضح بات کیا کریں آپ لوگ، کبھی بھی کوئی بھی بات کرنی، اوفوا بالعقود، وعدہ کر لیے تو پورا کرنا پڑے گا۔ وعدہ کریے ہی مت اگر آپ کر نہیں سکتے، بھئی معذرت چاہتا ہوں میں نہیں آ سکتا، میں مشغول ہوں، انشاءاللہ کبھی بعد میں دیکھیں گے، اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ آپ دل رکھنے کی خاطر جو آپ وعدہ کر لیتے پھر اس کو پورا نہیں کر پاتے، بعد میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان دوریوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو وعدہ کریں سوچ سمجھ کر کے وعدہ کریں، پہلے تو کریں ہی نا، اولاً کریں ہی نا آپ وعدہ، لیکن اگر کر رہے بہت سوچ سمجھ کر
اور پھر جب کر لیا آپ نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ارادہ کیا تھا، پھر حالات اگر بدل گئے، آپ وعدہ نہیں پورا کر پائے، تو وہ ہر ایک شخص سمجھ لیتا ہے کہ اس کے یہاں مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی. لیکن اگر آپ بغیر عذر کے اگر وعدے کو توڑیں گے تو منافقت کی یہ علامت ہے. اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا ہے، جانوروں کو حلال کیا ہے. الانعام سے مراد الابل والبقر والغنم، اونٹ ہے، گائے ہیں اور بکریاں ہیں. اور بہیمہ میں وہ سارے حیوانات آ جاتے ہیں جو بول نہیں پاتے. اور بہیمۃ الانعام بول کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحشی جو درندے ہیں جو چیڑ پھاڑ کر کے جو اپنا شکار کرتے ہیں، ان درندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ کر دیا. بہیمۃ الانعام وہ ہیں جو جانور ہیں جو چوپایوں کی حیثیت سے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. اب کوئی بھی ہو، جو بھی جانور حلال ہے وہ حلال ہے. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو جانور تمہارے سامنے بتائے جائیں گے، یعنی جن کی حرمت تمہارے سامنے تلاوت کی جائے گی. اور ان کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے آگے ہی ذکر کیا ہے ایک آیت چھوڑ کر کے. آیت نمبر 3 میں اور آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے کچھ جانوروں کے بارے میں بتایا کہ یہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے، باقی آپ کے لیے سارے جانور حلال ہیں. اور یہاں سے ایک نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں حلال جو چیزیں ہیں، مباح چیزیں بہت زیادہ ہیں اور حرام بہت کم ہے. اللہ رب العالمین کا بیان کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے سارے جانور حلال کیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت کے بارے میں بتا دیا جائے. کثرت کس کی ہوگی؟ حلال کی. کثرت حلال کی ہوگی، حرام بہت کم ہوں گے. ہمارے یہاں شبہہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ ڈالتا ہے نا کہ اگر مولوی صاحب کے ساتھ رہو گے اور حلال حرام کے چکر میں پڑو گے تو تمہارا بزنس ہی نہیں چلے گا، تمہارا کام ہی نہیں چلے گا. وجہ کیا ہے کہ مولوی صاحب سب چیز کو حرام کر دیتے. بھئی آپ ایسے مسائل لاتے ہی جو حرام ہے، آپ ایسے ہی مسائل لاتے ہو، اس لیے اس پر حرمت کا فتویٰ لگتا ہے، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہو، سب چیزیں حرام ہو جاتی. اور اس سے ایک ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یار حرام چیزیں بہت زیادہ ہیں اور حلال بہت کم ہے. اسی لیے بولتے ہیں لوگ کہ مومن کی زندگی تنگ ہے. مومن کی زندگی تنگ ہے لیکن اتنی بھی تنگ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کو بہت زیادہ رکھا ہے. اور یہ سیاق یہ بتا رہا ہے کہ ساری چیزیں حلال، معاملات میں، معقولات میں، کھانے پینے کی اشیاء میں ساری چیزیں حلال ہیں. اگر حرام کہتے ہیں تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی، حلال کی دلیل نہیں لانی ہے. یہ معاملات کا مسئلہ ہے. عبادات میں حلال کی یا اس بات کی دلیل لانی پڑتی ہے. معاملات میں سب چیز جائز، آپ جیسے بھی کھاؤ پیو رہو سہو، جہاں بھی جاؤ مزے کرو، کچھ بھی کرو، سب کیا ہے؟ حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت کا تذکرہ قرآن کریم میں آ جائے اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں آ جائے. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہونے کے باوجود اگر آپ ان کو حرام طریقے سے شکار کرو گے تو وہ حرام ہو جاتے ہیں. حرام طریقہ کیا ہے کہ آپ احرام کی حالت میں آپ شکار کرو. غیر محل الصید وانتم حرم، شکار نہیں کرنا. آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ نے حج کا یا عمرے کا احرام پہنا ہوا ہے، آپ میقات سے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ہرن دکھ گیا، دل چاہا کہ اس کا شکار کر لیتے، نہیں کر سکتے. آپ حالت احرام میں ہرن کا شکار کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے حساب سے نہیں، شریعت کے حساب سے آپ اپنے رزق پہ کرو. گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن جو بھی جانور ہیں شکار کے، اگر وہ قریب آ رہے ہیں آپ ان کا شکار کر سکتے ہیں. لیکن اگر حالت احرام میں ہے تو آپ ان کا شکار نہیں کر سکتے. یہ جانور حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو شکار کرنے کا طریقہ حرام ہو رہا ہے. اسی طرح سے علم نے وانتم حرم سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ حرم میں ہیں تب بھی آپ شکار نہیں کر سکتے. حرم میں، حرم مکی میں ہو چاہے حرم مدنی میں، آپ مکہ میں بیٹھے ہیں، آپ کو کبوتر دکھ رہا ہے، آپ کبوتر شکار کر سکتے ہیں. لیکن آپ حرم میں ہیں چونکہ اس وجہ سے آپ کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے. مدینہ میں ہیں آپ، وہاں بھی آپ جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وانتم حرم کہہ کر کے شکاری کو بھی ایک تنبیہ کی اور شکار کے بارے میں بھی ایک تنبیہ کی. شکاری اگر وہ حالت احرام میں ہے تو وہ شکار نہیں کر سکتا. شکار اگر حدود حرم کے اندر ہے تو اس کا بھی شکار نہیں کیا جا سکتا. غیر محل الصید وانتم حرم، تو یہ جو جانور یہ حلال ہیں، لیکن اگر حرام طریقے سے آپ ان کو لینا چاہو گے تو یہ طریقہ بھی حلال نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کرتا ہے. وہاں کہو گے کہ یہ جانور کیوں حلال، وہ جانور کیوں حرام، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین اگر چاہتا شیر کو بھی حلال کر دیتا، ہم شیر بھی کھاتے، لیکن شیر کو حرام کر دیا اللہ.
ہم نہیں کھا سکتے اس کو، کیونکہ وہ درندوں میں سے چیڑ پھاڑ کرنے والا جانور۔ اللہ رب العالمین سے کبھی بھی سوال نہیں ہوگا، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنے والا، اللہ سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ وهم یسألون، ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ کے لیے کرنا جائز نہیں تھا۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ ایک آخری بات بول کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جو آیت ہے، ابھی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، لیکن اس آیت پر بھی اگر آپ غور کریں تو اتنی جامع اور مانع آیت ہے کہ دل سے آپ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام۔ ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھو کہ کئی جلدوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا سب سے پہلے کس کا، سوشل لائف میں سب سے بڑی جو کامیابی ہے وعدوں کو پورا کرنے کو لے کر کے اس کا حکم دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال چیز کا ذکر کیا، ایک چیز کا ذکر کیا کہ یہ حلال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سے مستثنیٰ کیا کہ کچھ جانور ہیں وہ حرام ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکار کرنے کی حالت کو مستثنیٰ کیا کہ حالت حرم میں یا حالت احرام میں یا حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی شہنشاہی بتائی، اپنی ملوکیت بتائی کہ میں وہ ہوں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب باتیں ایک ہی آیت میں سما ہیں، اور اس کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اس آیت کے تعلق سے۔ یعقوب ابن اسحاق الکندی نام کا ایک فیلسوف تھا، فلسفی، فلاسفر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ٹائم کا ہے۔ وہ 256 ہجری میں، دین کے اعتبار سے اچھا نہیں تھا بندہ، اسی وجہ سے اس کے چند شاگرد آئے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ بھئی تم قرآن کریم پڑھتے ہو نا، یا قرآن کریم کے بارے میں سنتے ہو، اتنے بڑے فلسفی، اتنے ماہر، فلسفیوں کی باتیں کیسی رہتی ہیں، انسان چکرا جاتا ہے ان کی باتوں کو سن کر۔ اتنا تم ماہر ہو، قرآن کریم جیسا بنانے کی کوشش کرو، تم قرآن کریم جیسی کوئی صورت بناؤ، قرآن کریم جیسی کوئی آیت تو بناؤ تم۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد ملاقات کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو یعقوب بن اسحاق الکندی جو تھا فلسفی، وہ گیا اور چند دنوں کے بعد یا کئی دنوں کے بعد وہ آیا، یعنی کئی دن تک وہ غائب ہی تھا، دکھائی نہیں۔ جب دوبارہ ملاقات ہوئی اس کے شاگردوں سے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ کیا ہوا جو ہم نے مطالبہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے جب کہا تھا میں نے بہت سوچا، اور میں نے سوچا کہ چلے قرآن کریم جیسی کوئی آیت یا صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن اٹھا کر کے پہلے دیکھا کہ قرآن ہے کیسا، تو کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھا تو سورہ مائدہ پر پہنچا، یعنی سب سے پہلا جو پیج کھلا نا اس کے یہاں سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ کی پہلی آیت اس نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الی آخرہ۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ آیت پڑھی میں حیران رہ گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایک حکم دیا جو عام زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس سے ہر شخص کی زندگی بہتر ہو جائے، ایک عام حکم دیا، اور وہ کیا تھا؟ وعدوں کو پورا کرنے کا حکم۔ پھر اس کے بعد سوشل لائف میں انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے وہ کیا کھائے کیا نہ کھائے، اس کے بارے میں دوسرا حکم آ گیا کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کھانے کا دل نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حرام کر دیا، الا ما یتلی علیکم کہہ کر کے۔ اس نے کہا پھر میں آگے بڑھا، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو غلط طریقے سے شکار کرنے سے بھی منع کیا کہ آپ حالت حرام میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ حدود حرم میں ایسا نہیں کر سکتے، جانوروں کو اگر غلط طریقے سے شکار کرے انسان منع ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی جانور کو باندھ کر کے اس پر نشانہ مت لگاؤ، جانور ہے اس کے جان ہے، روح ہے اس میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے جانوروں کا بھی احترام کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلے سوشل لائف میں انسانوں کا احترام آیا، پھر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں آیا، پھر جانوروں کے احترام کی بات آئی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بادشاہ ذکر کر دی کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اتنا حیران ہوا کہ اتنی سی بات نہ اگر ہمیں کہنی ہوگی تو اس کے لیے 10 جلد چاہیے، 10 جلد، اور وہ بھی کم پڑ جائے گی اتنی سی بات سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو چند جملوں میں سمجھا دیا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور واقعی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی خوبی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیات نازل فرمائی ہیں، قرآن کریم کے آیات اور قرآن کریم کے آیات کی خوبی اور ان کی معنویت ہے، لہٰذا ہمیں اسی طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم سب کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین حلال اور حرام کو سمجھنے کی اور حلال کو اپنانے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اپنے بارے میں ایسا علم عطا فرما جو علم ہمارے دلوں کے اندر خشیت اور تقویٰ پیدا کر سکے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔